بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے بہت اہم اور موضوع لے کر آیا ہوں، بہت اہم موضوع اور بہت اہم بات اور بہت ضروری بات۔ اور وہ موضوع اور وہ بات کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم، سب سے بڑا حکم نماز، وہ نماز ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نماز سے ہم اپنی ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں۔ جی، ہم جب نماز ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جی، نماز ہماری ساری پریشانیوں کا حل ہے، ساری مشکلوں کا حل ہے۔ اور میرے خواتین و حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جب معراج سے نماز لے کر آئے تو صحابہ خوش ہو گئے۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ خوشی کی وجہ؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، زبان کا استعمال ٹھیک ہو جائے، دھیان ٹھیک ہو، اللہ کا ڈر اور خوف اور عاجزی والی نماز ہو، اور یہ یقین ہو کہ میں نماز پڑھوں گا اور میں نماز پڑھوں گی، اللہ میرے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے اور ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اس یقین سے نماز پڑھنا میرے خواتین حضرات، اس یقین کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ پڑھنا تو پھر یہی ہے کہ پھر ہم نے نیت باندھی اور دھڑا دھڑ فٹافٹ سجدہ اور رکوع سجدہ کیا اور سلام پھیرا اور چلے۔ نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ آپ علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ٹھہر ٹھہر کے رکوع ہو، ٹھہر ٹھہر کے سجدہ ہو، قرات ہو۔ اب جب ہم نیت باندھ رہے ہیں نماز کے لیے، تو نماز ایسا عمل ہے خواتین و حضرات، ایسا عمل ہے کہ اس میں براہ راست اللہ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کس سے ہو رہی ہے؟ جو زمین اور آسمان کے بنانے والے اور زمین اور آسمان کے خالق، مالک اور رازق، اور ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، اور جس چیز کو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ ان اللہ سے ہماری نماز میں بات چیت ہو رہی ہے آمنے سامنے۔ آپ یہ دیکھیں تو وہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ جس عمل سے اللہ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہو، وہ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہم سب خود سوچیں، خود اس بات کی فکر کریں کہ ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں کب سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تکالیف دور نہیں ہو رہی، روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی نمازوں میں غور کریں۔ ہاں، ہم اپنی نمازوں میں غور کریں کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ ہماری نماز ایسی ہے جیسی اللہ چاہتے ہیں، ہماری نماز ایسی ہے جیسی اللہ کو پسند ہے، اور نماز ایسی ہے جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ ہماری نماز ٹھیک ہوگی تو ہمارے مسئلوں کا حل ٹھیک ہوگا، ہمارے مسئلوں کا حل نکلے گا، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہمارے گھر کی ساری پریشانیاں، ساری مشکلات اللہ دور کر دیں گے، اور روزی کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ختم کر دیں گے۔ آپ یقین کریں، نماز سے ہم اللہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت لوگ نمازی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد کے قریب ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، مسجد بند ہو گئی، لیکن وہ وہیں بیٹھے رہے، نماز کے لیے نہیں آئے۔ تو اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہے، اس بات کی ان لوگوں کو بھی فکر کرنی ہے خواتین و حضرات جو لوگ نماز کے لیے سوچتے نہیں اور نماز سے غافل ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جو نماز سے غفلت کرے گا اس کی اللہ سے غفلت ہوگی، اللہ سے غفلت، نماز سے غفلت، نماز سے غفلت، ذکر سے غفلت، قرآن سے غفلت، دعا سے غفلت،
ہر چیز سے غفلت ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ برائیاں. پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کے اندر برائیاں آ جائیں گی. پھر وہ کام ہوں گے جو ہمارا ایک ہی دشمن ہے اور اس کا نام شیطان. وہ ہم سے سارے وہ کام کرائے گا جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ ہم تو اللہ سے دور ہو گئے نا. ہم تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر ہی نہیں رہے. اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز، ہم نماز نہیں پڑھ رہے. تو ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ باوضو رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان سے ملاقات ہوئی نا، تو مفہوم ہے میری بات کا، اللہ غلطی کوتاہی معاف کر دیں، کہ شیطان سے جب ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے دشمن ہیں؟ تو اس نے پہلا دشمن تو کہا کہ آپ ہیں، نعوذ باللہ. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا دشمن پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا دوسرا جو دشمن اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہ ہے، وہ شخص ہے جو ہر وقت باوضو رہتا ہے. اب آپ بتائیں، جو خواتین و حضرات باوضو رہتا ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور ہم دن میں 5 ٹائم وضو کریں اور 5 ٹائم نماز ادا کریں تو شیطان ہم سے کچھ کروا سکتا ہے؟ شیطان ہم سے جو ہے وہ کچھ برے غلط کام کروا سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اس لیے میرے خواتین و حضرات اور میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوگی اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. تو اس لیے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو نماز کے بارے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. جب اذان ہو جائے، اذان ہوتے ہی خواتین و حضرات ہم اپنے سارے کام چھوڑ دیں، ہم سارے کام چھوڑ دیں، اور جو ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ گھر کے کاموں کو مختصر کر دیں اور اس وقت روک دیں تھوڑی دیر کے لیے اور نماز کو ادا کر دیں. وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا. اور ہمارے جو مرد ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں وہ خواتین و حضرات وہ جو ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی فکر کریں کہ یار اذان ہو گئی نا، اب جو ہے میں جلد سے جلد اپنے کام کو مختصر کر کے اور جلد سے جلد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں، تاکہ مجھے نماز کا انتظار کرنے تک کا بھی ثواب ملتا رہے، پھر نماز پڑھ کے 27 گنا زیادہ ثواب ملے. تو اس کی ہم سب کوشش کریں، اور میں بھی کوشش کروں گا، آپ سب بھی اس کی کوشش کریں اور فکر کریں کہ جو ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز، وہ ایسا ہے کہ اس کے گھر والے، مال دولت سب چھین لیا گیا اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا. بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ گاڑی بھی کھڑی ہے اور پیسہ بھی ہے، گھر میں دیکھا تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ بات حق ہے اور سچ ہے. اب ہوگا کیا؟ یہ سب کچھ چھین لیا گیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ پھر ہلکے ہلکے حالات آنا شروع ہو جائیں گے، پریشانیاں آئیں گی، گاڑی بھی جائے گی، مال بھی چلا جائے گا. تو اس لیے بھی گھر کے اندر پریشانیاں ہو جائیں گی. تو یہ سب چیزیں چھننا شروع ہو گئی نا ہم سے، ہلکے ہلکے کر کے چھن رہی ہیں ہم سے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے. تو اس کی کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہم اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو ہے خواتین و حضرات ہم جو ہے اس کی دوسروں کو بھی دعوت دیں. اب ہمارے ساتھ جن کا بیٹھنا اٹھنا ہے، جن سے ہمارے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، اور ان کے ساتھ ہم جو ہے ان کو بھی اس بات کی تلقین کریں اور ان کو بھی مطلب اس بات کی دعوت دیں کہ بھائی آپ جو ہے نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں. اور آخری بات یہ ہے بتانی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک چلا جاتا ہے، مقام روحہ تک. تو حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ
یہ مقام روحا کتنی دور ہے اور کتنی اس کی مسافت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحا مدینے سے 36 میل دور ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم سوچیں خواتین و حضرات کہ 36 میل دور مقام روحا تک شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جو 70,000 جو ہے داؤ اور 70,000 جو ہے وہ جال لے کر لوگوں میں ڈالنے کے لیے، لوگوں پر ڈالنے کے لیے لے کر گھومتا ہے، وہ ہمارا دشمن 36 میل دور اذان کی آواز سن کر چلا جاتا ہے، اور جب ہم اذان یہاں ہوتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ہمیں شیطان کی طرح مسجد سے دور جانا چاہیے، یا مسجد میں جا کے ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے؟ تو اگر ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر کیا نقصان ہے نا، پھر ہم کہاں کھڑے؟ پھر شیطان جہاں دور اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے تو ہم نے بھی وہی کر دیا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ خواتین و حضرات، آدمی اور کفر کے درمیان صرف نماز ہے، اور فرمایا کہ سب سے افضل عمل وہ ہے اب جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سب سے افضل عمل وہ ہے۔ اور آپ یقین کریں، ہماری خواتین اور ہمارے لوگ اگر نماز پڑھیں گے نا تو ان کی نماز سے بچے جو ہیں چھوٹے وہ دیکھ کے اثر لیں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے جو چھوٹے ہیں، ہم سے جو نیچے ہیں، ہمارے جو چھوٹے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے کیا کریں گے؟ وہ بھی بڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو وہ چھوٹے ہیں نا، وہ دیکھیں گے ہم نماز پڑھنے، ہماری امی نماز پڑھنی ہے، ہماری بہن نماز پڑھنی ہے، تو وہ دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ بھی کچھ کام ہے، یہ بھی کچھ عمل ہے۔ تو ان کے دماغ کے اندر بچپن سے یہ بات ہوگی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم مسجد جائیں تو ہم اپنے ساتھ ان کو بھی لے کے جائیں، تاکہ وہ مسجد کا ماحول دیکھیں، وہ نماز دیکھیں، نماز ہوتے ہوئے دیکھیں، تو ان کے دل دماغ میں یہ بات آئے گی۔ تو پھر وہ جب بڑے ہوں گے تو پھر وہ بھی نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا، باقی اپنا خیال رکھیے گا۔ کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔